السلام علیکم. کہنا سب کو آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ الممتحنہ پڑھیں گے جو کہ 28ویں سپارے میں ہے. یہ بھی مدنی سورت ہے اور اس میں 13 آیات ہیں. 348 اس کے کلمات ہیں اور 1510 اس کے حروف ہیں اور اس میں کل 2 رکوع ہیں. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ یا ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو حالانکہ وہ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے اس کا انکار کرتے ہیں. وہ رسول کو اور تم کو محض اس بنا پر کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو شہر بدر کر چکے ہیں. اگر تم اپنے گھروں سے میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم چپکے چپکے ان سے دوستی کی باتیں کرتے ہو حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو باتیں چھپا کر کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، تو جو تم میں سے ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے اور نہ اولاد ہی. اس روز وہ تم سے فیصلہ کرے گا اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے. تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو بے تعلق ہیں اور ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے. اور جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی. البتہ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا. اے ہمارے رب، ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری طرف رجوع ہوتے ہیں اور تیرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. اے ہمارے رب، تو ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما، بلا شبہ تو بڑا زبردست حکمت والا ہے. بے شک تمہارے لیے ان لوگوں میں ایک عمدہ نمونہ ہے، یعنی اس شخص کے لیے جو اللہ کے سامنے جانے اور یوم آخرت پر عقیدہ رکھتا ہو، اور جو روگردانی کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، حمد و ثنا کا سزاوار ہے. عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم والا ہے. اللہ تم کو ان لوگوں سے بھلائی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں. اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ تم کو صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑتے ہیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کرتے ہیں، اور جو ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں. مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لیا کرو. اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے. اگر تم جانتے ہو کہ وہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ کرو، نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز ہیں. اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ ان کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو. اور کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی کافروں کو واپس کر دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہو وہ طلب کر لیں. یہی اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں پھر تم کافروں کو سزا دو تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں مال غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے بخشش مانگو. بلا شبہ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحم والا ہے. مومنو، جب تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے کہ وہ آخرت سے ایسے نا امید ہو گئے کہ جیسے کافر قبر والوں سے آس توڑ بیٹھے ہیں. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہماری سورہ الممتحنہ بھی مکمل ہوئی. اگلی سورت ہماری سورہ صاف.
سورہ صاف آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔